بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جارج ویتھالکس کی ایک ویڈیو کی اردو ٹرانسلیشن پیش کرنے لگے ہیں۔ دراصل یہ ایک ویبینار ہے جو انہوں نے آسٹریلیا کے ہومیوپیتھس کے لیے دیا، جس کا عنوان ہے سیکرٹس آف کیس ٹیکنگ، اور جسے ہم نے آپ کے لیے کیس ٹیکنگ کے راز کا عنوان دے دیا۔ تو ابھی ہم اصل موضوع پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ superhomeo.com کے نام سے ہے، وہ آپ لائک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر ہمارا پیج ہے سپر ہومیو کلینک، اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے بنارس خان ہومیوپیتھ کے نام سے، جہاں پر بے شمار ویڈیو لیکچرز ہومیوپیتھی کے موجود ہیں۔ آپ ان سے سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً یوٹیوب پر اپنے لیکچرز ڈیلیور کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جارج ویتھالکس کہتے ہیں کہ آج ہم کیس ٹیکنگ کے بعض پہلوؤں پر بات کریں گے، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں بذریعہ ویبینار یونان میں بیٹھا برازیل کے معالجین سے مخاطب ہوں، اور میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ آج میں بہت سارے برازیلینز کو یہاں دیکھ رہا ہوں جو مجھے سننے آئے ہیں۔ مجھے آپ کے ٹیچر سے یہ معلومات ملی ہیں کہ آپ لوگ زیادہ تر اپنی پریکٹس میں نچلی پوٹنسیاں استعمال کرتے ہو، اور کیا آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہائی پوٹنسی استعمال کرتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ جارج کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری ٹیچنگ کے حوالے سے کیا کچھ پڑھا یا سنا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ میں اونچی پوٹنسیاں استعمال کرتا ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں بہت نچلی سے لے کر بہت اونچی ہر طرح کی پوٹنسیاں استعمال کرتا ہوں، اور اس کا انحصار کیس کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ یہاں میں تعارف کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ جو پوٹنسی بھی مریض کی مدد کے لیے بہتر ہو وہ ٹھیک ہے، یعنی مریض کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکے وہ ٹھیک ہے۔ خاص طور پر اگر مرض پیچیدہ اور مزمن ہو تو ایسے کیسز لینے میں ہمیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں، اور آپ کے یہاں مجھے نہیں پتا کہ برازیل میں عام لوگوں کی صحت کا لیول کیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈانسرز ہوتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کی صحت کا لیول بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں صحت کے حوالے سے شاید آپ ان مسائل سے دوچار نہیں جن سے ہم یورپین دوچار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں جو آبادی ہے وہ صحت کے کسی مثالی سطح پر نہیں ہے۔ ان لوگوں کی صحت کا معیار کافی گرا ہوا ہے، لہذا ان لوگوں کے علاج میں ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ برازیلین بہت خوش قسمت واقعہ ہوئے۔ اور اگر اسی طرح آپ ہومیوپیتھی کو سارے برازیل میں پھیلا دو تو آپ کی صحت کا معیار مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ تاہم ہم لوگ جو یورپین ہیں وہ صحت کو بڑھانے کے مواقع کھو چکے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو وٹامن سے اپنا علاج کرا رہے ہیں، کچھ لوگ منرل سے اپنا علاج کراتے ہیں، کچھ جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہوتا کیا ہے، یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں ان کا ایکشن ہمارے جسم پر ہوتا ہے، جسم پر یعنی فزیکل باڈی پر ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی شخص میں کسی خاص وٹامن کی کمی ہے، اور اگر آپ اس کو وہ وٹامن دیتے ہیں تو یقیناً وہ اچھا محسوس کرے گا۔ اس طرح اگر کسی شخص میں کسی خاص منرل کی کمی ہے، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم،
وغیرہ. تو اگر آپ اس کو وہی خصوصی منرل دیں گے تو اچھا محسوس کرے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسم کا علاج بہت آسان چیز ہے. آپ سرجری کا معاملہ لے لیں، کسی شخص کے جسم میں کوئی گومڑ ہے، گلٹی ہے، ٹیومر ہے، آپ وہ ٹیومر نکال دیں تو اچھا محسوس کرے گا. جیسے ایڈونائٹس میں ہے، کسی شخص کی وہ ناک کا گوشت بڑا ہوتا ہے، پولپس ہے، وہ نکال دیں تو اچھا محسوس کرے گا. قطع نظر اس کے کہ مریض ہومیوپیتھی کے حوالے سے شفا یاب ہوتا ہے، یہ الگ بحث ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بیماری بہت پیچیدہ شکل میں موجود ہوتی ہے. لیکن ایسے معاملات جہاں محض کیلشیم یا وٹامن وغیرہ کی کمی کا معاملہ نہ ہو بلکہ بات کہیں آگے بڑھ چکی ہو، مثال کے طور پر آٹو امیون ڈیسیزز، نیورو مسکولر ڈیسیزز، لیور سیروسز، یہ ایسی بیماریاں جو نسل در نسل منتقل ہو کر آپ کے بچوں میں پہنچ چکی ہوں اور بڑی خوفناک شکل اختیار کی جا چکی ہوں، وہاں سنجیدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں منرل وٹامن سے سپلیمنٹ سے کام نہیں چلتا. Treating on the physical body is the most easy way of treating people. Okay. If somebody has a tumor, take out the tumor, feels better. The problem is when the disease is more complicated, it's not so simple. It's not a lack of mineral or a lack of vitamin, but it is a much deeper problem where you have in autoimmune diseases, in neuromuscular diseases, in diseases that have been the effect of several generations that inherited, gave to the children a bad health already. So, دراصل جب میں پہلی بار ہومیوپیتھی میں آیا اور یہ 1960 کی بات ہے، اس وقت جو عام پریکٹس کا رجحان تھا وہ نچلی پوٹینسیوں کے ساتھ تھا. جب میں نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ایسی پوٹینسیوں میں دوا دینے سے مریض کو وقتی افاقہ مل جاتا ہے. لہٰذا میں نے دیکھا کہ مریض کو وقتی افاقہ تو ضرور ہو رہا تھا لیکن مکمل شفا یابی نظر نہیں آتی تھی. جی، اس کا مطلب ہوا کہ آپ کسی مریض کو صحت کے ایک خاص معیار تک رکھنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے اس کا کام چل جاتا ہے، لیکن اس کی بیماری کا اصل سبب وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے جس سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کیا جاتا. لہٰذا ایسی چند دواؤں کا استعمال کرنا جو نچلی پوٹینسیوں میں ہے آسان ہے، جس سے مریض وقتی سکون حاصل کر لیتا ہے. اب مثال کے طور پر دواؤں کا ایک ایسا گروپ بنا لینا کہ سر درد ہے تو ان 5-10 دواؤں کا نچلی پوٹینسیوں میں استعمال سے سر درد ٹھیک ہو جائے. اور یہ ایسا ہے کہ 3-4 دوائیاں اکٹھی ملا کر کسی نے دے دیں یا ایک کے بعد دوسری اور تیسری دے دی، اس سے درد ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا سیٹ نکال لو، تیسرا نکال لو، کہیں تو سر درد ٹھیک ہوگا. اللہ حاصل قیاس، کہیں نہ کہیں تو اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے. یہ آسان ہومیوپیتھی. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی حد تک ضروری بھی ہے، کیونکہ جو دوسرا متبادل ہے جسے بالمثل کہا جاتا ہے، جو آئیڈیل ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، اس کی تلاش کے لیے بہت زیادہ کھپائی کرنا پڑتی ہے.
some amelioration. You see, I took these mixtures of 3, 4, 5 remedies and had an amelioration. I took this mineral and I had an amelioration, etc. So the amelioration was there, but the cure, the real cure, was not. That means you were able to keep somebody on a certain level tolerably well, but the actual problem was never eradicated. Do I speak slowly? Is it? It's okay. It's okay. Yes, it's okay. Okay. So the kind of homeopathy that gives 3, 4, 5 remedies on a low potency is easy. Why it's easy? Because we have established that if somebody has headaches, the best remedies for headaches are this and that remedies. You give all of them. Sometimes you separate in 3, 4 parts. First you give the first 10, then you give the next 10, then the third 10. Somewhere the headache is going to be modified. This is the easy homeopathy, which I understand that it is necessary, because the other way, that means finding the simillimum, is taking so much time, so much investigation, so much effort, and so much study before you can give the remedy. لہٰذا جب آپ کسی کو کوئی منرل دے رہے ہیں، کیلشیم سپلیمنٹ دے رہے ہیں، وٹامن دے رہے ہیں، یا نچلی پوٹنسی میں دوا دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اس کی فزیکل باڈی کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. فزیکل آپ اس کے جسم کا علاج کر رہے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو ہم جو انسان ہیں، ہم صرف فزیکل باڈی نہیں رکھتے. ہمارے جسم کا ایک اور حصہ بھی ہے بہت عام، جو کہ فزیکل نہیں ہے، اور اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے، جذبات سے ہے، دماغ سے ہے، ول سے ہے، ارادہ سے ہے. لہذا ہومیوپیتھی میں یہ سائیکوسومیٹک دوائیں ہیں جن سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ اتفاقاً یا غور و خوض کے بعد درست دعا تک پہنچ جاتے ہیں، بالمثل کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ جسم کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. کیونکہ بالمثل دعا امیون سسٹم کو اس کی گہرائی میں جا کر ٹچ کرتی ہے، ایک ارتعاش پیدا کرتی ہے، اور یوں ہمارا امیون سسٹم ایک دم سے توانائی پکڑ لیتا ہے، اور کچھ ٹائم کی ایگریویشن کے بعد علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض شفا یابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بسا اوقات یہ اثرات ناقابل یقین ہوتے ہیں، اور یوں اتنا اچھا اور خوشگوار عمل ہوتا ہے کہ معالج اور مریض دونوں کو حیران کر دیتے. لہذا دوستو، آج یہاں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ بالمثل کو کیسے تلاش کیا جائے. آپ میں سے جو لوگ اس آرٹ اور سائنس کو سمجھ گئے ہوں اور وہ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو چاہے کر سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، آپ کو وقت دینا ہوگا اور یوں اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ دیکھیے ہومیوپیتھی ایک جادوئی اثر کی عمل ہے، میجیکل، کیونکہ جس وقت مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جو سالہ سال سے بیماری اور تکالیف کے کرب میں مبتلا ہے اور آپ اس شخص کو اس کی گم شدہ صحت واپس لوٹا سکتے ہو، ایک ایسا شخص جو 10 20 30 سال سے بیماری کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے نرغے میں، اس کے جال میں آیا ہوا ہے، آپ اسے اس سے نجات دلا سکتے ہو تو یہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اصل میں معجزہ نہیں ہے، پورا ایک سائنٹیفک سسٹم ہے، بلکہ یہ آپ کے علم و فہم و ادراک کا نتیجہ ہے۔ اور یہ الگ بات کہ اگر آپ اسے شفا یابی نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو جز وقتی فائدہ دیتے ہو، کیونکہ آپ شفا یابی دینے کے معیار پر نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ یہ نقطہ پا جاؤ کہ مریض کو کیسے شفا یاب کیا جا سکتا ہے تو جز وقتی افاقہ دینے اور مکمل شفا یابی، جسے ہانیمن نے کیور کا لفظ استعمال کیا ہے، مکمل شفا یابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بیماری کے خلاف ایک جہاد ہے اور بہت خوبصورت جہاد ہے۔ جاج نے کہا میں کئی ڈاکٹروں کی نظروں میں اچھا نہیں ہوں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں بس صرف ایک ہی دوائی دیتا ہوں اور ان کا بس چلے تو میری بوٹیاں نوچ لیں۔ ان کی نظروں میں یہ کیا مذاق ہے کہ بس ایک ہی دوا دو اور بات ختم۔ اور یوں بعض مریض میرے ساتھ بحث پر اتر آتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا علاج ہے کہ آپ ایک ہی دوائی دے کر کہتے ہو کہ بس چلو کھاؤ اور گھر جاؤ۔ تو میرا کہنا ہوتا ہے کہ بس میں تو جو درست ہے وہ کر رہا ہوں، اگر آپ کا جی کرتا ہے تو لے لو، نہیں تو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لو۔ اگر مجھے آپ پر کوئی اعتراض نہیں تو آپ مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میں تو جو درست سمجھتا ہوں کرتا ہوں۔ 1963 میں جب میں دوبارہ انڈیا گیا تو میں نے بہت سارے کالجز وزٹ کیے، میں نے وہاں دیکھا وہاں پر پولی فارمیسی کا درس دیا جا رہا تھا، نچلی پوٹینسیوں کا مکسچر بنا کر مریض کو دیا جاتا تھا، تو میں نے وہاں بہت زیادہ وزٹ کیے اور یہ سوچ کر کہ میں بھی کچھ سیکھ لوں گا۔ 1970 میں امریکہ گیا تو میں نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا کہ یو ایس اے میں کتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ 3 ہومیوپیتھ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی 10 کے قریب کم تجربہ کار بھی کام کرتے ہیں۔ جی اس زمانے میں امریکہ میں ہومیوپیتھی تقریباً 0 پر پہنچ چکی تھی، لیکن آج حالات یکسر مختلف ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں 5 ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز موجود ہیں اور ہومیوپیتھک معالجین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے یورپ اور امریکہ کے معالجین سے کہا کہ ہمیں ہومیوپیتھی کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو پاگل اور دیوانے ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ میڈیکل کالجوں والے تمہاری تعلیمات اور نظریات کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کے 25 سال بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں چونکہ بہت دیر سے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر میں ایلوپیتھک دعائیں استعمال کرتا تو کب کا مر کھپ چکا ہوتا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایلوپیتھک دعائیں استعمال نہیں کی، سوائے ایک بار جب میں 16 سال کی عمر کا تھا تو مجھے اینٹی انفلیمیٹری دوا دینی پڑی۔ اس وقت میری کمر میں شدید درد تھا اور میں اس وقت 16 سال کا تھا، تاہم میں نے اس کی ایک ہی خوراک۔ I told them that we should do something for homeopathy to promote homeopathy, and especially
to the medical schools. And they said, you are crazy. Never medical schools will accept your teaching. Okay. 25 years later. Of course, I lived long enough to do this. That is true. Otherwise, I should, if I had ever used allopathic drugs for my health, I would be dead a long time ago. But I never in my life took allopathic drugs for anything. Never, not one time. Only one dose. When I was 16 years old, I took one anti-inflammatory drug because I had severe pains in my back and my stomach was burning for 2 days. That was the last. One dose of anti-inflammatory drug at the age of 16. Bas, nothing more. تو محترم ناظرین کرام، ہم یہاں اس لیکچر کا پارٹ 1 ختم کرتے ہیں. پارٹ 2 میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم یہ ختم کر رہے ہیں سلسلہ. اور اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہماری superomeo.com ویب سائٹ ہے، وہ آپ اس پر جا سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارا پیج ہے سپرومیو کلینک، آپ اس کو لائک کریں. وہاں ہومیوپیتھی کی بہت ساری پوسٹیں پڑھی ہیں، خاص طور پر سٹوڈنٹس کی، کیونکہ میرا زیادہ فوکس سٹوڈنٹس پر ہی ہوتا ہے. اور تیسرا ہمارا یوٹیوب لیکچر ہے، ڈاکٹر بنارس خان ہومیوپیتھ کے نام سے ہمارا چینل ہے، وہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور آپ یہ سب لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوسرے لیکچر میں پھر اس لیکچر کو وہیں سے شروع کریں گے. تھینک یو سو مچ.